الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الدخان: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین. اللہم ربنا انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین. اس سے پہلے کہ ہم دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کو شروع کریں، آج جو حضرات اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں مسجد میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی جو اصل روح ہے وہ اپنی توجہ کا ارتکاز ہے اللہ کی طرف، اللہ کی بات کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف. ہندوؤں میں دو لفظ مستعمل ہیں: گیان اور دھیان. گیان دھیان، گیان دھیان. گیان ہے علم کے لیے اور دھیان ہے توجہ کو، دھیان کو، توجہ کو مرتکز کرنا. تو دو چیزیں ہیں: علم صحیح علم حاصل ہو انسان کو، اور دوسری طرف یہ کہ وہ اپنی توجہ کو مرکوز کرے. جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہاں بھی اصل شے توجہ ہے. میں نے اپنا چہرہ بالکل سیدھا کر لیا ہے اس ہستی کی طرف کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو چونکہ معمولات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے، ہر شخص کے اپنے اپنے معمولات ہیں، تو ان معمولات میں انسان اس طرح گم سا ہو جاتا ہے کہ اس کی توجہ پھر نہیں ہوتی اللہ کی طرف. ہوتی بھی ہے تو بڑی یوں سمجھیے کہ گنڈے دار جیسے نماز ہوتی ہے، ایسی توجہ کبھی ہو گئی، کبھی خیال آ گیا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گئے، پھر کبھی کچھ ہوش آیا، پھر کبھی کسی اور ضرورت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا. تو ان روٹینز کو اور معمولات کو توڑ کر پھر یہ 10 دن 9 دن انسان یکسو ہو جائے، اللہ کے در پر آ کر ڈیرا لگائے. تو قانوناً تو اعتکاف اسی کا نام ہے کہ آپ یہ دن یہاں گزار رہے ہیں بغیر کسی شدید جو ضرورت ہے، طبی انسان کی ضروریات جو ہیں اس کی سوا آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. قانوناً تو یہ آپ پورا کر دیں گے تو بس اس کا یہ کہ اعتکاف ہو گیا. لیکن اس کی روح جو ہے وہ توجہ ہے، ارتکاز. اس مسجد کا جو اعتکاف ہے وہ اس اعتبار سے ایک دو آتشاہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں معتکف حضرات جو ہیں پہلی 5 یا 6 راتوں میں قرآن مجید کا 1/6 حصہ ترجمے کے ساتھ سنیں گے. یہ بات شاید کہیں اور کسی اور اعتکاف میں یہ میسر نہ ہو. تو اگرچہ قرآن حکیم کا یہ دورہ ترجمہ قرآن کا بڑا حصہ تو پورا ہو چکا، تقریباً 25ویں پارے کی آخری صورتیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے ابتدا میں. لیکن اس کے باوجود آپ سمجھ لیجئے آج ہی کے ہمارے سبق میں سورہ احقاف میں ایک ذکر آئے گا
کہ کچھ جنات نے صرف ایک مرتبہ قرآن سنا حضور سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور مبلغ بن گئے، داعی بن گئے۔ تو اگر آپ 5 دن تک قرآن سنیں گے تو آپ کی زندگیوں میں ہو سکتا ہے، اللہ کرے، کہ عظیم انقلاب برپا ہو جائے۔ آپ کے مقاصد، زندگی میں رخ کیا میں نے رکھا ہوا ہے، کدھر میں جا رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچتے ہوئے، اپنا تجزیہ کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے انسان اگر قرآن کو پڑھے اور سنے تو تھوڑا سا قرآن بھی، چند آیتیں ہوتی تھی جن سے لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی تھی، تو آپ تو 5 پارے سنیں گے ترجمے کے ساتھ، اور اس میں بڑی اہم صورتیں آ رہی ہیں، اور بڑی بڑی صورتوں کے مضامین کے جو خلاصے اللہ انسانی فطرت سے واقف ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ محنت کر سکتے ہیں، بعض چاہتے ہیں ذرا ہمیں خلاصے مل جائیں، بعض لوگ پوری کتابیں پڑھتے ہیں امتحان کے لیے اپنے، اور بعض جو ہے خلاصوں سے کام چلاتے ہیں۔ تو اللہ نے سب کے لیے رکھا ہے کہ بڑے بڑے اہم مضامین جو بڑی طویل مکی صورتوں میں آئے ہیں، مدنی صورتوں میں، ان کے خلاصے اللہ نے چھوٹی چھوٹی مدنی صورتوں کے اندر دے دیے ہیں۔ وہ حصہ ہمیں پڑھنا ہے، کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں کہ نیت جو ہے اس کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ نیت یہ ہے، کر لیجئے شعوری طور پر کہ ہمیں قرآن سننا ہے تو اس ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اور دل گواہی دے دے کہ یہ شخص جو ترجمہ کر رہا ہے یہ تصنع نہیں کر رہا ہے، تکلف نہیں کر رہا ہے، یہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا رہا ہے، بلکہ واقعتاً جو اللہ کا کلام ہے اسی کو پیش کر رہا ہے، اور دل یہ گواہی دے دے کہ یہ حق ہے، صحیح ہے، تو پھر اس پر عمل پھر لازم ہے۔ پہلے سے فیصلہ کیا ہو کہ در مال حق ہے سودار، اب تم فیصلہ کر لو کہ جدھر حق مجھے موڑے گا میں مڑ جاؤں گا۔ یہ نہیں کہ اب پوری زندگی تو ادھر اس رخ پر گزری ہے، پوری زندگی تو میں اس کام میں لگا رہا ہوں، اب کیسے میں آخری وقت میں آ کر، یا یہ کہ میں نے تو فلاں رخ پر بڑی تیاری کی ہے، بڑی محنتیں صرف کی ہیں، اب میں کیسے اس کو چھوڑ دوں۔ نہیں، در مع الحق ہے سودار، حق جدھر مڑے تم مڑ جاؤ۔ یہ فیصلہ کر کے اگر سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب عظیم بھی برپا ہو سکتا ہے، انسانی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ذہنوں کو تیار کیجئے۔ جو باتیں واضح طور پر سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین ہے کیا۔ آیا یہ صرف دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے یا کوئی دین پورا مکمل نظام زندگی ہے؟ وہ تو آج ہی انشاءاللہ ایک صورت سے حوالے سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ پھر یہ کہ وہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آیا نماز روزہ ہم نے کر دیا تو بس تقاضے پورے ہو گئے، یا یہ کہ اس کے علاوہ دین کا کوئی تقاضا ہے؟ یہ 2 چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے انسان کے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس حصے میں قرآن مجید کے ان چیزوں کی بڑی جامعیت کے ساتھ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ جو اس کا بیان ہوگا، بس اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ ہم سورہ دخان شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ اس سے پہلی سورہ زخرف ہم پڑھ چکے ہیں، اور سورہ زخرف میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی، واضح کتاب کی، اور قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے، وہ میں بتا چکا ہوں۔ ان تمام صورتوں میں گویا کہ محذوف ہے مقسم علیہ۔ قسم کس بات پر کھائی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو انک لمن المرسلین یہاں پر محذوف مانیے، گواہ ہے یہ قرآن، روشن قرآن، کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے، قطعی ہے۔ اور دوسری نسبت جو ہے ان دونوں صورتوں میں، وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے، اصل قرآن، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے، لوح محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں، اور کتاب و مقدون بھی کہا گیا اسے سورہ واقعہ میں، یہاں ام الکتاب کہا گیا تھا، وہاں ہے اصل قرآن۔ اب وہاں سے اس کے نزول کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے، تو گویا کہ مضامین کی یہ مشابہت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں، چونکہ 21ویں تاریخ ہے، یہ 21ویں شب شروع ہو چکی ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ عشرہ جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے عتق من النار، آگ سے چھٹکارا پانے کا ہے۔ جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا،
تو بڑا ہی بد نصیب ہوا۔ تو اسی میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر پر ایک مکمل صورت ہے آخری پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن قرآن مجید میں اہم مضامین چونکہ کم از کم 2 مرتبہ آتے ہیں، وہی مضمون یہاں بھی ہے۔ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی شے ہے، ایک ہی رات کا نام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں۔ انا کنا منذرین، ہم ہیں خبردار کر دینے والے۔ رسالت کا اصل مقصد، کتابوں کا اصل مقصد انذار، خبردار کرنا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، کمر کسیے اور خبردار کر دیجئے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا بڑا ہی ایک چھوٹا سا حقیر سا دیباچہ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے طے پا جاتے ہیں۔ ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے، تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں، اس کے منصوبے بنتے ہیں، اس کے نقشے بنتے ہیں جو 1000 سال کے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ لیکن پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے، تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی، یہ اس یوں سمجھیے کہ جو کاسمک جو ایک امپائر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت ہے، یہ اس کاسمک امپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا، اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کے ضمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے طے پا کر، اور یفرقوں کا صحیح مفہوم ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں۔ فرق کہتے ہیں علیحدہ کر دینا، گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس میں تمام سال کے فیصلے طے پا کر اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو، وہ سول سروس ہے، وہ بیوروکریسی ہے اس کائناتی حکومت کی۔ تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا ام الکتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک۔ امرم من عندنا، اور یہ تمام احکام جو ہم طے کر لیتے ہیں اس شب میں، وہ ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں، طے پا چکے ہوتے ہیں۔ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لیے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ان سب کا مالک اور رب۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو، یعنی یہ بات مان لینا تو شاید آسان ہو، یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے اس کا مالک میں ہوں، یہ چیز میری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر شے اللہ کی ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ میرے پاس تو یہ چند دن کے لیے امانت کے طور پر، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے، اور یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو۔ ہمارے اپنے اعضاء جو ہیں، اپنے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، آقا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد جو پچھلے ان کا بھی وہی رب اور آقا ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ جو ہے شک ہی میں پڑے ہوئے، یعنی حضور جو قرآن پیش فرما رہے تھے تو جو مکے میں لوگ تھے ان کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ شکوک و شبہات میں تھے، اور یا پھر یہ کہ ہنسی مذاق بنایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں محمد کے آسمان سے میرے پاس وحی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کرو جس دن کہ آسمان لائے گا دھواں، ایک بڑے کھلا روشن دھواں۔ اس آیت کے بارے میں 2 اعاظم رجال جو ہیں امت کے، ان کے مابین بڑا شدید اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، اور وہ احادیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ یہ 10 نشانیاں ہیں قیامت سے فوراً قبل جو آئیں گی، یا کہ بعد دیگر ان میں دخان بھی ہے۔ لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد مکے میں جو قحط پڑا تھا وہ ہے۔
جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو اللہ بھیجتا تھا تو کچھ ایسی مصیبتیں بھی ساتھ نازل کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیش کے اندر تو زیادہ آدمی غافل ہوتا ہے، تکلیف میں کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ متوجہ ہو جائیں، سنیں اور غور کریں، تبھی تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی. تو وہاں مکے میں بھی ایک قحط آیا تھا، اور قحط میں یہ ہوا تھا کہ جب بارش بالکل نہ ہو تو بالکل صحرا کے علاقے میں تو آپ سمجھیے کہ وہ گردہ ہی گردہ، وہ ایک دھواں سا پورا جو ہے فضا کے اندر اٹھ جاتا ہے. بہرحال یہ دونوں آراء ہیں، اور چونکہ دونوں صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، لہذا ان میں پھر محاکمہ کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں وہ صحیح ہے، یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے. میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ، وہ دھواں جو ہے ڈھانپ لے گا لوگوں کو. هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا.